موت کدھر چلی گئی؟ کیا موت کو انگلینڈ آ کر موت ہار گئی؟ موت نے حوصلے ہار دیے؟ یا تو ایمبولینس سڑکوں پہ روزانہ ٹاٹا کر رہی ہے اور موت کا سائرن بجا رہی ہے، الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ سنو سنو، موت سے آج تک کوئی لڑ نہ سکا، جو لڑا وہ گرا، جو لڑا وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا۔ ہسپتال پہنچاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ، ارے دیوانے وہاں بھی موت آئے گی، وہاں بھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، لوہے کی چھتیں تان دو، اور کلاشن کوفوں کے پہرے دار کھڑے کر دو کہ مجھے موت نہیں آئے۔ موت آئے گی، سب کے سامنے تمہیں اللہ اٹھائے گا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ تم تو کہتے تھے انگلینڈ جاؤں گا میرے کام بن جائیں گے، میں نے تیرا کام بگاڑ دیا، موت کو تیرے سر پہ مسلط کر دیا۔ اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو انہیں بچا کے میں لے جا رہا ہوں، تو بچا کے دکھا۔ اس ساری لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام ہے کہ ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، ساری کائنات لا ہے اور اللہ صرف اللہ ہے، سب پہ لا ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ بنایا اللہ نے، مٹایا اللہ نے، دیا اللہ نے، لیا اللہ نے، اٹھایا اللہ نے، گرایا اللہ نے، بنایا اللہ نے، جلایا اللہ نے، بچایا اللہ نے، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، صورت بنائی اللہ نے، روح ڈالی اللہ نے، رنگ بھرے اللہ نے، پھول بنائے اللہ نے، تتلی پہ پرنٹ بنایا اللہ نے، ہواؤں میں خوشبو بھری اللہ نے، بادلوں میں پانی بھرا اللہ نے، سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، تم ٹوٹنگ والے نہیں بھی پڑھو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمتوں والا ہے۔ لہو ملک السماوات، بھائی رہنے دو، میں نے مانگا، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ وہ زندگی موت کا مالک ہے اور کائنات کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ایسا اول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ایسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نظر میں آنے والی بددیانتی کو بھی جانتا ہے اور دل میں اٹھنے والے غلط خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جس نے لا کے ساتھ ہر شے کو لا کر دیا، لا کر دیا، لا کر دیا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔ تم کلمے والے ہو، کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو۔ صرف پاسپورٹ کا فکر نہ کرو، جاب کا فکر نہ کرو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ والا یقین سیکھو کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے ارادوں سے ہوتا ہے اور اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ذبح کرنا چاہا، 70,000 بچے ذبح کر دیے کہ مجھے موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی ذبح کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ بنو اسرائیل کے 70,000 بچے ذبح کر دیے اور میرے اللہ نے کہا مجھے موسیٰ کو بچانا ہے، بچانا ہے، بچانا ہے، تیری گود میں پالوں گا، تیری گود میں بٹھاؤں گا، تیری گود میں۔ اللہ نے سارے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ اے موسیٰ ارضعیہ، اسے دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر لگے کہ کوئی قتل کرنے والے آ گئے، ذبح کرنے والے آ گئے، فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ثُمَّ اقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اسے تابوت میں ڈال، صندوق میں ڈال، صندوق کو دریا میں ڈال،
تو موسیٰ نے پوچھا یا اللہ تو صندوق کدھر جائے گا، میرا بچہ تو ڈوب جائے گا. کہ نہیں، یہ صندوق کنارے پر لگے گا. وہ کنارے پر لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر فرعون اسے پکڑ لے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا فرعون سے تو بچانا چاہتی ہوں، تو فرعون پکڑ لے گا تو یہ بچے گا کیسے؟ تو میرے اللہ نے کہا لا تخافی، اس کی موت کا ڈر نہ کر، ولا تحزنی، اس کی جدائی کا ڈر نہ کر، انا رادوہ الیک، فرعون کی گود میں پالوں گا، تیرے پاس واپس لوٹاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور تیری زندگی میں اسے نبی بنا کے دکھا دوں گا. بچے ذبح ہو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ناشتے کر رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں. فرعون کے دربار میں ناشتے ہو رہے ہیں، باہر بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ادھر فرعون کے دربار میں مرغے کھائے جا رہے ہیں، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں کہ موسیٰ کے لیے کھانے تیار کرو، پانی تیار کرو، چائے تیار کرو، شربت تیار کرو، کیا کیا تیار کرو. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کر کے دکھا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں ایمان سیکھو، تبلیغ کا پیغام ہے ایمان سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو کہ دل بولنے لگے کہ یا اللہ تجھ سے ہوتا ہے، تیرے ارادے سے ہوتا ہے، تیری چاہت سے ہوتا ہے، اور تیرے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا ہے. سارا قرآن اسی کے گرد اللہ نے گھمایا ہے، سارا قرآن اسی کے گرد اللہ تعالیٰ نے گھمایا ہے. حضرت مریم پاک بندی ہیں، کسی انسان نے چھوا نہیں ہے. ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، وہ کہتے ہیں ہائے ہائے تو کون ہے، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، میں مرد نہیں، مرد کی شکل سے ڈرو نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے. تو توبہ، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں تو بری عورت نہیں کہ برا کام کروں اور حمل ٹھہر جائے، اور شادی نہیں ہوئی کہ شادی ہوئی اور حمل ٹھہر جائے، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. کہ مریم یہ یوں ہو جائے گا کہ تیرا رب ارادہ کر چکا ہے کہ کرنا ہے. وہ حیران پریشان کیسے ہوگا؟ جبریل آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، پیچھے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی. ڈرو نہیں، ادھر آئے اور یہاں انگلی رکھی، یہاں آستین پر انگلی رکھی اور یہ آستین کو کھولا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری، ایک پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا. اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا. لا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے خزانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے پاسپورٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری ڈگریوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے تجربے طاقت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری فہم و فراست سے بھی کچھ نہیں ہوتا. الا اللہ، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. بھائیو یہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے. تبلیغ میں اس ایمان کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ صرف کلمے کے بول نہ سیکھو، بول بھی سیکھو، کلمے کے بول بھی سیکھو، اور کلمے والا ایمان بھی سیکھو، کلمے والا یقین بھی سیکھو کہ صرف اللہ پر نظر ہو اور مخلوق سے نظر ہٹ جائے، مخلوق کے خزانوں سے نظر ہٹ جائے، مخلوق کے جیب سے نظر ہٹ جائے، مخلوق سے نظر ہٹ جائے. عزت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے، اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے. ذلت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے، اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے. کاموں کا بننا اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے. یہ لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا صرف ایک راستہ ہے. جب میرے ہاتھ میں چابی ہو تو اس دروازہ تبھی کھلے گا جب چابی میں آپ کو دوں گا.
جب میں آپ کو چابی نہ دوں تو دروازہ کیسے کھولے؟ دروازہ نہ کھولے تو اندر کیسے جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے خزانوں کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ دروازہ نہ کھولے تو عزت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو رزق نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو صحت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو محبت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو کام نہیں بن سکتے، دروازہ نہ کھولے تو نفرتیں ختم نہیں ہو سکتی، دروازہ نہ کھولے تو مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، دروازہ نہ کھولے تو جنت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کا قبضہ اور اللہ سے لینے کا ایک راستہ، صرف ایک راستہ، صرف ایک راستہ، وہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے، اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی بے روزگاری سے بچنے کے لیے، دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے، آخرت کے مسائل سے بچنے کے لیے، دنیا کی محبت عزت کامیابی کے لیے، آخرت کی محبت عزت کامیابی کے لیے، ایک جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ایسے لا طریق، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، لا طریق، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عمل، آپ ہمارا نمونہ ہیں، آپ ہماری مثال ہیں۔ کلمے کا جز بنا دیا، آپ معراج پہ گئے، اللہ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کسی کے لیے مردے زندہ، کسی کے لیے ہوا تابع، کسی کے لیے لوہا تابع، کسی کے لیے کلام، کسی کے لیے خلیل، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اے میرے حبیب، تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی، بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں، ارے انسان ہو کر نہیں مارا، سنت ہے جو، سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں، ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے۔ اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنی جگہ پر چلی گئیں، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، او بھائی او میاں تو بیٹھ جا، تجھے کس نے، تو اب کیا کریں، جگہ ہی تھوڑی ہے تو کیا کریں، اب صبر کرو بھائی، صبر کرو، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے تمہارے سارے حال چھوٹے پڑ جائیں، اتنا تم اللہ کی بات سننے کے لیے آؤ کہ تمہارے حال چھوٹے پڑ جائیں، تمہاری مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں، اللہ کے فضل سے بھر دو مسجدوں کو، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے دین کی بات کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے، تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا، ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں، چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور ایسے اوپر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا، اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جو درخت ہے وہ اس طرح
آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے۔ بے جان چیزوں پر، بے جان چیزوں پر، سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجور نہیں ہوتی۔ کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے ہائے، جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے؟ اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگ، تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی۔ آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسری نکالی اور آپ کو پیش کی۔ آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، تیری نا نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں، کھجور سے، بے جان درخت سے اللہ کا ایھا التمر ایھا النخلۃ، اے کھجور کے درخت، اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں، تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی، ساری چادر بھر گئی، ساری چادر بھر گئی۔ آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر کھاؤ، سب نے کھایا، آپ نے بھی کھایا، ابوبکر نے بھی، عمر نے بھی، کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو بھی جا کے کھلا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت، جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت، زندہ پر بھی نبوت۔ ایک بدو گوہ ایک جانور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے، 20 گنا بڑا ہوتا ہے۔ گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے، تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا، جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا۔ وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی گو کو ایسے کھولا، رسی سے، یہاں رسی باندھی ہوئی تھی، اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا، وہ مردہ تھی، شکار کی ہوئی مردہ، ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ اور بڑا اکڑ کے ایسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا، جانور کتھوں بولے؟ کیوں بھائی جانور کتھوں بولے؟ اسے کہہ رہے ہوں آج میرا کام بن گیا، آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا، اور ایسے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ گو ایسے پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا ضب، سبحان اللہ، یا ضب، اے گو۔ تو گو نے آنکھیں کھولی، بھلے زندہ ہوئی، اللہ نے زندہ کیا، آنکھیں کھولی، جانور بولا نہیں کرتے۔ گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک۔ گوہ نے نعرہ لگایا لبیک، میں حاضر، وسعدیک، میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر، میری سعادت، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے،
آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گو نے کہا من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی، حیران پریشان، ہاتھ ہیٹھا لے گئے ہوتے، پہلے یہیں کلو پھر یہیں ہو گیا تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور گو کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے۔ ایک مردہ گو کو پتا ہے، انسانوں کو نہیں پتا، اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات ایک گو کو بھی معلوم ہے۔ کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے پھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا، جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا۔ ایک مردہ گو گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد الرسول اللہ نہیں ہے، اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو، تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ مسجد قبول ہے، نہ محراب قبول ہے، نہ ممبر قبول ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے، جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاطون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ گو کہہ رہی ہے انت خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگلا فتویٰ بھی سنو، اور وہ کہنے لگی قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب، ٹوٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام، مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام، مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام، جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب، لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام۔ کامیابی کا ایک 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 ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گو نے کہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب۔ اگلا فتویٰ وقد خاب من کذبک، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام۔ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ بدو حیران پریشان۔ آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔ ہاں ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالم نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا، ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔
جو بات اللہ کے نبی کی آئی ہے سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم کردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا۔ اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے۔ یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہاں اسی کے طریقے زندہ کرو، اسی کے طریقوں کو سیکھو، اسی کو سینے سے لگاؤ۔ یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی بات ہے۔ میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے۔ ایک اونٹ پر سوار ہوئے، اس کا نام ہے عسکر۔ اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے، تو کیا فرق پڑتا تھا؟ ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا؟ پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا، میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، اس کا نام ہے عسکر۔ آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عذبا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا۔ 4 اونٹنیوں پہ سوار ہوئے۔ حج کے موقع پر کون سی اونٹنے پہ سوار تھے؟ قصوا پہ سوار تھے۔ آخری خطبہ کس اونٹنے پہ سوار ہو کر دیا؟ قصوا پہ سوار ہو کر دیا۔ 11 تاریخ کا
خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کے دیا؟ جدعا پہ سوار ہو کے دیا۔ اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی۔ آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے۔ جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا، جانور آئے، تو گدھے آئے۔ ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ کھوتے نو بھی پتا ہے تے بندیاں نو کوئی نہیں پتا۔ یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میرے باپ دادے پردادے پر نبیوں نے سواری کی، آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں، اپنے حصے میں لے لیں۔ تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا، اس پہ سواری فرماتے تھے۔ اور یعفور اور بھی کئی کام کرتا تھا، کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یعفور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو یعفور دوڑ لگاتا اور جا کر سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا، ٹھا، اللہ اکبر۔ تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کے ہماری، آگے دیکھا تو یعفور شریف کھڑا ہوا، تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ یہ یعفور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا، آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے۔ آپ کی اونٹنی عذبا جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا، اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور تڑپ تڑپ کے مر گئی، ایک دانہ نہیں کھایا ہے۔ آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ۔ آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے طراز، ایک کا نام ہے لزاز، ایک کا نام ہے لحیف، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے مرتجز، ایک کا نام ہے سجل، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے صبحہ۔ یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی۔ یہ میرے محبوب سے، میرے نبی سے، آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا، عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ تم عمل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے بنو، سرمایہ موجود ہے، سرمایہ موجود ہے۔ آپ کی بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں آپ کے ملک میں، جن کا دودھ نکالا جاتا تھا، اور رات کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں ایمن ان کو چراتی تھیں اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو وہ عجوہ اور سقیہ، عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ 9 بکریاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے عطا پر، ان کے نام ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں، اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اور ایک 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ تو میرے نبی کی تو بکریوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ تم سنتوں کو ڈھونڈو تو تمہیں ملیں، زندگی کے ہر طریقے میں میرے نبی کی سنت موجود ہے، نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کے واسطے نقل اتار لو۔ نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، تم اپنے نبی کی نقل مارو، انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا۔ اللہ کو حیا آئے گی، میرے نبی کی وردی میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی، وہ مقابلے میں آئے، وہ ہدایت مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیوں دی؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے روپ میں آئے تھے، مجھے پیارے لگے، میں نے ہدایت دے دی۔ تو تم نبی کا روپ اپنا لو، ظاہر بنا لو، باطن بنتا رہے گا، ظاہر بنا لو۔ ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی میں طاقت ہوتی ہے۔ وسیم اکرم اور سعید انور دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں، تو امیگریشن میں سعید انور کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کی داڑھی مجھ سے بھی بڑی ہے، پگڑی مجھ سے بڑی باندھتا ہے، اور وسیم اکرم صاف ستھرا، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، سعید انور کو کچھ ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، چھوڑ دیا۔ جب باہر نکلے تو وسیم اکرم نے کہا یار تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے بٹھا دیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ تو سعید نے کہا میں وردی میں تھا تو ہم نے وردی اتاری ہوئی تھی۔ تو جو آدمی وردی میں ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے۔ تو تم ٹوٹنگ والوں سے بھی کہتا ہوں وردی پہن لو، اپنے نبی کی وردی پہن لو، وردی کی